آپ نے ابھی کہا جناب کہ یہاں پہ ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے، اور پولیٹیکل ڈفرینسز اگر جو رہ گئے ہیں چھوٹے موٹے، تو دس از دا رائٹ ٹائم کہ اس کو ہم سارٹ آؤٹ کر لیں. سو جی بالکل، ایک فضا قائم ہوئی ہے یکجہتی کی، وہ ہمارے دشمن نے پیدا کی ہے. جب بھی آپ پہ کوئی ایسا حملہ ہو تو عوام کے اندر ایک یکجہتی آ جاتی ہے. تو اس یکجہتی کو اگر ہم سیاسی یکجہتی میں بھی تبدیل کرنے کی کوشش کریں تو شاید یہ ملک کے لیے، اصل تو آپ کا معاملہ ملک کو مضبوط کرنا ہے نا. جی بیرونی جہادیت کا مقابلہ بھی ملک مضبوط ہوگا تو کر سکتے ہیں. معیشت مضبوط ہوگی تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. میرا یہ ذاتی خیال ہے. تو کیا کوشش؟ بہت نادر موقع ہے. ایک دل کھولیں سارے، ذرا اپنا وسعت لائیں اپنی سوچ میں، اپنے معاملات میں، بیٹھیں ایک ٹیبل پر. میں پہلے کہتا ہوں 4-6 پولیٹیکل لیڈر ہیں، فوج کے سربراہ ہیں، جوڈیشری کے سربراہ ہیں، یہ بیٹھیں آگے کا ایجنڈا طے کریں. ہم نے ملک کے معاملات میں کیا کرنا ہے. ماضی کو ایک طرف رکھ دیں، ماضی کو ایک طرف رکھ دیں. آج آپ کو حل چاہیے اس کا، ورنہ آپ آگے بڑھنا مشکل ہوگا آپ کے لیے. اس وقت جو سچویشن ہے ہماری، تھوڑا سا دوسری سائڈ پہ میں جاؤں گا. اس وقت جو سچویشن ہے ہماری، اس وقت ہمارے ایک ریجن ہو، دنیا ہو، ایک ون ون سچویشن ہے ہمارے پاس، ہمارے حصے میں آئی ہے. ٹھیک ہے ایک مس ایڈوینچر کیا انڈیا نے، اور اس کے بیسز ہی غلط تھے جن بیسز پہ اس نے مس ایڈوینچر کیا، اور انڈر ایسٹیمیٹ کیا اس نے پاکستان کو. لیٹ می پٹ اٹ دس وے. وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن ہم لوگ اس کو آگے جو ہے ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے بڑا ٹرکی، بڑا کلیور اور بڑا ڈوجر قسم کا ایک وہاں پہ لوگ ہیں، حکومتیں ہیں. وہ کوئی ایسا سچ کو پاکستان سے ایسا جتنی کو محبت نہیں کرتے. سو اپنا غصہ بھی نکالنے کی کوشش کریں گے، ہر طریقے سے چلیں گے، کیونکہ اس وقت ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ کبھی زندگی میں ان کے ساتھ نہیں ہوا. جب سے ان کی آزادی ہوئی ہے، یعنی کہ ہم لوگ جب سے آزاد ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کبھی اتنا بڑا ان کو سیٹ بیک نہیں ملا انڈیا کو. سو اس وقت جو ہے ہم لوگ ڈپلومیسی پہ زور دیں، جو کہ ہمیشہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس رہی ہے، لیکن ڈپلومیسی پہ زور دیں ہم لوگ. ہم اپنے آپ کو، کیونکہ ہم نے ایک چیز تو منوا لی کہ ہم اس ریجن میں ایگزسٹ کرتے ہیں، ہم ایک ریالٹی ہیں، اینڈ یو شوڈ ٹیک اس ایز اے ریالٹی، اینڈ پیپل آل اوور شوڈ ٹیک اس سیریسلی. وہ تو ہو گیا، وی ہیو ڈن دیٹ. ٹھیک ہے. سو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کو ہم لے کے آگے کیری آن کریں ڈپلومیٹکلی، اور ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہم اس کو جناب کر سکیں گے. کیش کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے؟ نہیں، یہ آپ بات کر رہے ہیں جب آپ میں کتابیں پڑھتے تھے. دنیا بڑی بدل گئی ہے. اچھا. آج آپ کی جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے وہ آپ کی معیشت ہے. ٹھیک ہے. آپ کی معیشت مضبوط ہوگی تو ڈپلومیسی بھی مضبوط ہوگی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کی وار ایفرٹ بھی مضبوط ہوگا، آپ کی دنیا میں وقار بھی ہوگا. تو ابھی ہم نے انڈیا نے ایک مس ایڈوینچر کیا، وہاں پر ہمیں برتری حاصل ہے. اس برتری کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ملک کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کریں. یہ جو ایک جذبہ آپ کو پیدا ہوا ہے. دنیا میں بھی اس وقت ہندوستان میں کوئی ان کی موقف کی حمایت کرنے والا نہیں ملے گا آپ کو. اس لیے یہ بھی ایک فتح ہے آپ کے لیے کہ اگر آپ کے موقف کی حمایت نہیں ہے تو ان کے موقف کی مذمت ضرور ہے. ٹھیک. تو اس لیے آپ اپنے گھر کو درست کریں، اپنے گھر کو مضبوط کریں. یہ جو شاہد صاحب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، جو ٹرمپ کر رہے ہیں یا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کر رہی ہے کہ جناب ایک دوسرے کے ساتھ جناب آپ تجارت کریں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ بزنس کریں، دونوں کنٹریز انڈیا اینڈ پاکستان، اس میں کتنی از اٹ پاسبل یو سی دیٹ ہیپننگ؟ یہ دو ہمسایہ ممالک میں چیزیں ہونی چاہیے، ہماری نہیں ہے. اس کی وجہ سیکورٹی سچویشن ہے. اس پر آپ کو یقیناً آپ کو کام کرنا پڑے گا. میڈیشن کی بات سب کرتے ہیں. میری رائے اس پہ یہ ہے کہ میڈیشن میں جو آپ کا اسٹیٹڈ سٹانس ہے اور جو آپ کو پوزیشن دی ہے یونائٹڈ نیشنز نے، اگر کوئی میڈیشن ہوگی تو پاکستان کو اس موقف سے ہٹنا پڑے گا. اچھا. ہندوستان قبضہ اس کے بعد ہے. ٹھیک. تو ہندوستان کو فزیکلی اپنے موقف سے ہٹنا پڑے گا. یہ ڈیفیکلٹ پوزیشن ہے ریکنسائل کرنا ممالک کے لیے، لیکن کوشش ضرور ہونی چاہیے. ماضی میں ہوئی ہیں
آپ کے دو اور مسائل بھی ہیں، آپ کا سیاچن کا ایشو بھی ہے، آپ کا سر کریک کا بھی ہے، ٹریڈ کے بعد ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، بہت سی چیزیں ہیں. تو اگر اس میں ایک میڈیٹر، جیسے میں نے پہلے کہا، اگر آ جائے جس دونوں ایگری کر لیں تو بہتر ہے. بات لیکن چیت سے انڈیا نے تو کبھی ایگری نہیں کیا اس سے. نہیں کیا تو آج ہو سکتا ہے، آج ہو سکتا ہے. وہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ وی ڈونٹ ایگری ود اٹ. سر ملک کے سارے، دنیا کے سارے معاملات آج تک جنگ نے حل نہیں کیے. وہ بات ٹھیک ہے، وہ تو فرسٹ وہ ورلڈ آپ وار کی ہو، بات چیت سے ہی حل ہوتے ہیں. فرسٹ ورلڈ وار ہو، سیکنڈ ورلڈ جی، وار ہو، انڈیا کوئی نہ بھی کرے، کانفلکٹ انڈیا ہو، نہ اس کرے. میں جناب بات چیت ہی ہوتی ہے. لیکن اب بات ہی کرنے کے لیے دوسری اینٹی یا دوسری پارٹی تیار نہ ہو تو اس میں زبردستی. ٹھیک ہے، پھر نہیں ہوگی، پھر یہ پوزیشن برقرار رہے گی جو دنیا کے لیے تشویش کا باعث ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. اور اس دفعہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان نے بہت ہی ایک غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا. جب انہوں نے کم از کم جو ہم نے پڑھا ہے، مجھے بس ڈائریکٹ نالج نہیں ہے، کہ وہ میسائل استعمال کیے جو نیوکلیر کیپیبل تھے. پاکستان نے نہیں کیے، جہاں تک میری نالج ہے پاکستان نے وہ نہیں کیے. ہم نے تو اب ایک جب میسائل آپ کی طرف آ رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ نیوکلیر کیپیبل ہے، تو پھر آپ کو کیا پتہ ہے کہ نیوکلیر وار ہیڈ ہے یا نہیں ہے. یہ بہت ایک بڑا سیریس یہ فلیش پوائنٹ ہے دنیا کے لیے. دس از اے ویری سیریس ایشو وچ یو ہیو ریزڈ. بہت سیریس ایشو ہے یہ جو آپ نے ریز کیا. ہیجمنی تے ختم ہوگی، تھانے داری جیڑی انڈیا دی سی اس ریجن جو خواب تھا اس کا، وہ تو ختم ہو گیا. سو اب اس کا رول تو ری ڈیفائن ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنلی اس کو ہیٹ فیس کرنی پڑ رہی ہے مودی کو، ویئر ول دس لیڈ ٹو؟ ڈیفینیٹلی اس کی حکومت تو ختم ہو رہی ہے اور وہ ہی از لوزنگ آل دا گراؤنڈز. ایسا ہی ہے نا؟ دیکھیں، ہیجمنی آپ کے ذہن میں ہوتی ہے نا، جی. تو ہیجمنی کبھی نہ تھی نہ ہو سکتی ہے. اچھا. تو وہ بات اب ان کو بھی یہاں ہو گئی ہے. اور اب ایفیکٹولی جنگ جو ہے انڈیا کے اب بس کی بات نہیں رہی. جو آج حالات پیدا ہو گئے ہیں، وہ کوئی نئی کیپبلٹی پیدا کرے تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بات ان پر یہاں ہے کہ اگلے کئی سال وہ جنگ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اچھا. کیونکہ جب آپ کی ایئر پاور نہیں ہوگی تو پھر آپ جنگ نہیں لڑ سکتے. ٹھیک. تو وہ ایفیکٹولی اس وقت ان کے پاس نہیں ہے. اچھا. ان کی ایئر فورس فلائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اچھا. کیونکہ آپ خود فلائنگ کرتے ہیں، آپ خود سمجھتے ہیں ساری چیزوں کو، تو وائی ڈو یو سے دس کہ جناب بالکل اس کی انڈین ایئر فورس جو ہے بالکل فارغ ہو چکی؟ نہیں، میں تو سویلین پائلٹ ہوں، میں I ملٹری know. پائلٹ نہیں ہوں. لیکن نہیں، اس لیے کہ جب یہ خوف ہو جائے کہ میرا جو مد مقابل ہے اس کے پاس ایسا ہتھیار ہے جس کا توڑ میرے پاس نہیں ہے، تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر ایک لیٹسٹ جنریشن 5 کہیں، 5+ کہیں کا فائٹر، کئی جہاز 80 جہاز ہوں اور وہ مقابلہ نہ کر پائیں، اور ان میں سے 1 یا 2 یا 3 جتنے بھی گرے ہیں وہ گر جائیں، اور وہ کوئی آپ پہ میسائل لانچ نہ کر سکیں، تو یہ بہت سیریس چیلنج ہے ان کی ٹیکنالوجیکل کیپبلٹی کو اور ان کی ایبلٹی جو ایئر فورس کی ہے. تو اس کو ان کو ری اسیس کرنا پڑے گا اور پھر کو توڑ ڈھونڈنا پڑے گا. اس میں بہت ٹائم لگے گا. تو یہ خوف، جب پائلٹ کے ذہن میں یہ خوف ہو کہ مجھے کوئی ایسی چیز گرا دے گی جس کا نہ مجھے پتہ چلے گا نہ توڑ میرے پاس ہے، پھر وہ ایئر فورس ایفیکٹو نہیں رہتی.